أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم لوگوں کا سورہ نساء کا 2 رکوع ہو چکے ہیں. اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ نساء آیت نمبر 15 تیسرا رکوع ہم لوگ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سورہ 3 رکوع میں جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ واللاتی، اور جو عورتیں، لاتی جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ کس کے لیے ہوا ہے؟ عورتوں کے لیے ہوا ہے. یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو عورتیں یأتین الفاحشہ یعنی فحش کی مرتکب ہوں، یعنی انہوں نے بدکاری کی ہو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی مسلمان عورتوں میں سے. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. فاستشہدوا مطلب تو گواہ لاؤ، علیہن ان کے خلاف. تو فاستشہدوا گواہ لاؤ ان کے خلاف. کتنے گواہ لاؤ؟ اربعۃ منکم یعنی 4، اور اپنوں میں سے یعنی مسلمان، 4 مسلمان گواہ لاؤ ان کے خلاف. پھر فإن شہیدوا، پھر اگر وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں تو کیا ہے؟ فأمسکوہن، تو انہیں روکے رکھو، فی البیوت اپنے گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ پیدا کر دے ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی سبیل نکال دے اللہ ان کے لیے. تو یہ آیت میں کیا لکھا گیا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے یعنی مسلمان عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، جنہوں نے برا کام کیا ہو، ان پر اپنوں میں سے 4 آدمی کی گواہی لو. اپنوں میں سے مطلب مسلمانوں میں سے 4 آدمی کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی کوئی اور سزا ان کے لیے اللہ تعالیٰ تجویز کر دے. تو یہ تھی اس کے متعلق پہلی سزا جو تھی، یہ جو اگر کوئی برا فعل کرے تو ان کے لیے جو پہلی سزا قرآن میں تجویز کی گئی تھی سورہ نساء میں، وہ یہ تھی کہ انہیں گھروں میں بند رکھو، یا یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے. تو یہ جو آیت نمبر 15 میں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جو بات کی گئی یہاں پہ کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ، فاحشہ یعنی جو عورتیں ارتکاب کریں فحش کا. اب فحش مطلب کیا ہے؟ فحش کا مطلب یہ ہے کہ کھلی برائی، جسے شریعت میں بھی اور سماج میں بھی، سوسائٹی میں بھی اسے برا سمجھا جاتا ہے. وہ برائی جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ زنا. زنا قرآن میں ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ کھلی برائی ہے، فحش ہے، کھلی برائی ہے. ایسی برائی جس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا آدمی ہو، اس کے برا ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. سب لوگ اس عمل کو برا عمل کرتے ہیں. تو یا وہ عورتیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو زنا کا ارتکاب کریں
اشارہ کیا ہے کہ یہاں ان عورتوں کی طرف ہے جو کھلی دکانداری کرتی ہیں. یعنی معاشرے میں بہت سی عرب جب جاہلیت کے زمانے میں، عرب جاہلیت کے دور میں اس معاشرے میں بہت ساری برائیاں عام تھیں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ کچھ پیشہ ور عورتیں ہوتی تھیں اور وہ اپنے مکانوں پر، اپنے گھروں پر مخصوص قسم کے کچھ خاص طریقے کے جھنڈے لہرایا کرتی تھیں، اور اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ جو برائی کا ارتکاب کرنے والے مرد ایسے علاقوں میں جا کر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اپنی جنسی خواہش جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. اور اب بھی وہ زمانے میں تو یہ طریقہ تھا. سب بولتے ہیں نا عرب جاہلیت کا دور تھا، مگر دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی لوگ کتنے ایڈوانس تھے. اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کر رکھتے تھے، لوگوں کے لیے وہ سگنل تھا. اور اب بھی بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں ایسے ایریاز جن کو ریڈ لائٹ ایریا کہا جاتا ہے، وہاں ایسی برائیاں کھلے عام ہو رہی ہیں. اور چونکہ اس پیشے میں زیادہ تر عورتیں ملوث ہوتی ہیں، اگرچہ مرد پروسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ برائی عورتوں میں پائی جاتی ہے. اس لیے یہاں پر واللاتی مطلب کیا کہ اسٹارٹ جو کیا گیا ہے واللاتی سے اسٹارٹ کیا گیا، اس کا مطلب عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو عورتیں کھلی برائی کا ارتکاب کریں اور سب کو پتہ ہو کہ یہاں غلط کام ہو رہا ہے، من نسائکم مطلب مسلمان عورتوں میں سے، کیونکہ اسلام میں یہ برائی ناپسندیدہ ہے اور کسی مسلمان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی مسلمان عورت اس کا ارتکاب کرے تو آگے کیا کہا گیا ہے کہ اگر پکڑا جائے، کوئی مسلمان جو ہے پکڑی جائے، یا پتہ ہو کہ جو کچھ عورتیں جو ہیں یہاں برا کام کرتے ہیں، تو پھر کیا کہا گیا ہے کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ. تو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اور مسلمان عورت اس کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر کہا گیا ہے کہ گواہ طلب کرو ان کے خلاف چار مسلمان. اب وہ چار مسلمان جو کیا ہونا چاہیے؟ مرد ہونا چاہیے، جو کہ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. یہ ساری کڑی شرطوں کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف گواہی طلب کرو، اور وہ جو گواہی دیں وہ صاحب عدل ہوں. پھر کہا گیا ہے کہ اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہاں پر جو ہے، تو اب وہ گواہی دے دیں، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ وہاں یہ آدمی یہ عورت جو ہیں وہ برے ہیں. تو یہاں پر بڑی کڑی شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اگر وہ گواہی دیں، کیا گواہی دیں؟ کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہ گواہی بھی نہیں مانی جائے گی کہ کسی ایک مرد نے عورت کو ایسے کمرے میں دیکھا کہ مطلب وہ لوگ دونوں اکیلے ایک کمرے میں تھے. ہم لوگوں کے لیے تو یہی بات بہت کافی ہو جاتی ہے نا کہ انہوں نے مرد اور عورت کو ایک کمرے میں دیکھا، تو یہ گواہی بھی نہیں مانی جائے گی. یا کہتے ہیں کہ ایون اگر انہوں نے کسی نے بے لباس بھی دیکھ لیا تو بھی گواہی ثابت نہیں ہوگی. گواہی اس وقت ثابت ہوگی جب چار مردوں نے اپنی آنکھوں سے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. کسی چار مردوں نے اس برائی کو اس درجے پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ کھلی برائی ہے اور اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر برائی کسی بند کمرے میں ہو رہی ہے تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کیچڑ میں اگر پتھر مارو گے تو کیچڑ اڑ کے تمہارے اوپر بھی آئے گا. تو اگر برائی کسی بند کمرے میں ہو رہی ہے تو اس کو نہ اچھالو، اس کو پبلک مت کرو، اس کو دبا رہنے دو، یہ معاملہ خدا پر چھوڑ دو. لیکن اگر سزا دینا ہے، اگر کوئی الزام ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. یعنی تم لا کے حساب سے جو رول اینڈ ریگولیشنس ہے اس کے حساب سے جانا جائے گا، اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. یعنی محض ظاہری باتوں پر کہ کوئی بول دے الزام ثابت نہیں ہوگا. اگر کسی نے زبان کھولی یا الزام لگایا اور اس کے ساتھ چار اور گواہ نہ لائے تو اس صورت میں الزام لگانے والے کو ہی پکڑ کر اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی گواہی دے رہا ہے، اگر گواہی ثابت نہیں کر سکا، وہ اپنے ساتھ چار گواہ اور نہیں لے کر آیا وہ، تو پھر اس کو پکڑ کر اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کو کہتے ہیں قذف. اگر کسی ایک شخص نے دیکھا تو اس کو حق نہیں کہ وہ کسی پر الزام لگائے. اتنا سخت کرائیٹیریا کیوں رکھا گیا ہے بہنوں؟ کیونکہ اس میں ایک عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کے خاندان کا مسئلہ ہے، اور پھر اگر وہ گواہی ثابت ہو گئی
اس کے بعد کیا ہے؟ حد ہے. اس کے بعد پھر گھر میں بند نہیں رکھنا ہے، اس کے بعد حد ہے. حد یعنی اسلامک سزا جو ہے، اسلام نے شریعت میں جو سزا ہے اس کو حد کہتے ہیں. ابتدائی آیات میں حد نہیں تھی. ابھی جو ہم نے یہ آیت پڑھی سورہ نساء میں، اس میں حد نہیں تھی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یعنی انہیں گھروں میں بند رکھو حتیٰ يتوفاهن، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے حق میں کوئی راستہ نکال دے. یہ راستہ یہی تھا جو سورہ نور میں نازل ہوا ہے. اور جب سورہ نور نازل ہوئی تو اس میں حد بتا دی گئی، اور وہ حد یہ تھی، سزا یہ تھی کہ زانی خواہ مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. کیونکہ سزا بہت سخت ہے تو گواہی بھی مضبوط ہونی چاہیے. ویسے بھی بہنوں دیکھیے، عورت کمزور ہوتی ہے، اور اگر یہ معاملہ آسان کر دیا جاتا تو کوئی بھی جس کو کسی کو پٹوانا ہوتا تو وہ اس کے خلاف الزام لگا دیتا اور اپنی بھڑاس نکال لیتا. لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو کیا کرو؟ روک لو ان کو گھروں میں، مطلب ان کا باہر نکلنا بند کر دو، گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. یا پھر اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی راستہ بنا دے. یعنی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لائف ٹائم امپریزنمنٹ، جو کہ گھر میں ہوگی، اس سے نکلنے کی کوئی صورت بنا دے. یعنی وہ صورت تھی جو سورہ نور میں جس کا حکم آیا وہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگا دو. اور پھر اس کے بعد 100 کوڑے لگانے کے بعد پھر گھر میں قید رکھنا نہیں ہے، انہیں چھوڑ دینا ہے. کسی جیل خانے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی سزا جو تھی وہ قبول کر لی. اسلام میں سزا کا تصور یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. محض کسی کے ایک فون کال پہ یا ریومر پھیلانے سے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ گواہ لائے جائیں گے جس کی مخصوص شرائط ہیں. پھر اگر وہ گواہی دے تو سزا دے کر چھوڑ دیا جائے. انہیں سزا بھی بہت سخت ہے، سزا دے کر چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد کوئی تانا بھی نہیں دے گا، اور اس کے بعد ان کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. مدینے میں کسی شخص پر حد جاری ہوئی تو کچھ لوگ سفر میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اللہ کے رسول بھی ان کے درمیان تھے. جب وہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے اہل مدینہ پر بانٹ دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس نے قصور کیا، مگر اس کے بعد توبہ بھی تو کر لی، معافی مانگ لی، حد جاری ہو گئی. اب وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں ہے. اسلام میں اس سزا کا تصور یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ساری زندگی بند کر کے رکھو، اس کو دوسرے مجرموں کے بیچ میں چھوڑ دو تاکہ وہ وہاں سے اور پکا مجرم ہو کر باہر نکلے. اور یہ ہے کہ یا یہ بھی نہیں کہ ساری زندگی وہ ایک گلٹ کے ساتھ جیے. ہر بڑے گناہ کے لیے جس پر حد ہے، حد جاری کر کے اس کو چھوڑ دو. پھر نہ کوئی اس کو تانا دے، نہ اس کے خلاف کوئی بات کرے، اور اس کے بعد سزا کے بعد اسے باعزت شہری کے طور پر رہنے کا حق دیا جائے. یہ ہے اسلام میں مجرم کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ. اب زنا کے کیس میں ابتدائی حکم یہ تھا کہ جب 4 لوگ گواہی دے دیں تو عورتوں کو گھر سے نکلنے نہ دو، کیونکہ وہ گھر سے نکلنے سے ہی خرابی ہو رہی ہے. لیکن بعد میں جب سورہ نور میں حد کا حکم آ گیا، اس کے بعد گھر میں قید کرنے والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر انسان غلطی کرے تو اس کو سزا دی جانی چاہیے اور تو اس سے توبہ کروائی جانی چاہیے. لیکن اگر سزا دلانا مقصد ہے تو قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں. یعنی یہ جو گواہی والا سسٹم اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، تو اگر وہ گواہی والا سسٹم پورا کرنا چاہیے، گواہ لائے جانے چاہیے، اور سزا کے بعد جو ہے اس کو نارمل زندگی گزارنے دی جائے. ساری زندگی مجرم بنے رہنے کے لیے چھوڑ نہ دیا جائے. اب جو ہم یہ بار بار رجم کا ورڈ سن رہے ہیں، تو رجم کا مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس جرم میں ملوث پایا جائے گا تو اس کے لیے رجم ہے. یعنی رجم کی سزا یعنی کوڑے جب مارے جانے کی سزا دی گئی ہے، تو کوڑے مارے جانے میں انسان مرتا نہیں ہے، اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے. اور مرنا جو کیا ہے، کس میں ہے؟ رجم کی سزا میں جو ہے مرنا ہے. تو یہ جو رجم کی سزا ہے اس کی یہ ہے
کہ اگر کوئی کنوارا لڑکی یا لڑکا یہ جرم کرے تو ان دونوں کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ جوڑا ہے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں تو ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ رجم ہے۔ رجم مطلب یہ ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی اور غامدیہ پر حد جاری کی تھی، یعنی ماعز جو تھے وہ آدمی تھے، غامدیہ جو تھی وہ اس پر جو ہے عورت تھی، وہ ان پر حد جاری کی تھی۔ اور یہ سزا میں حالانکہ گناہ دونوں کا ایک ہی ہے، کنوارا مرد اور کنواری عورت ہے، اس نے رجم کیا ہے تو اس کو 100 کوڑے مار کر چھوڑ دو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دو، یعنی پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دو، مار ڈالو۔ تو اس میں یہ سزا میں اس لیے دونوں کی سزا مختلف ہے کیونکہ دیکھیے اگر شادی شدہ مرد اور عورت یہ جرم کرتے ہیں تو وہ شادی شدہ ہیں، ان کے پاس جائز طریقے سے اپنا جنسی خواہش پورا کرنے کا ان کے پاس طریقہ موجود ہے، یعنی اس کے عورت کے پاس اس کا شوہر ہے، شوہر کے پاس اس کا بیوی ہے، وہ مطلب جائز طریقے سے اپنی خواہشات نفس کو پورا کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر وہ لوگ ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی سزا پھر سخت رکھی گئی ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اور یہ جو ہے کنوارا لڑکا اور لڑکی ہے، اگر وہ جرم کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ اس لیے یہ سزا میں تھوڑی نرمی برتی گئی ہے کیونکہ جو ہے ان کے پاس جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، انہوں نے غلط طریقہ استعمال کیا، تو اس لیے ان کی سزا جو ہے 100 کوڑے مرد کو لگائے جائیں گے، 100 کوڑے جو ہے وہ عورت کو لگائے جائیں گے۔ پھر یہ جو گواہی کا جو یہ رکھا گیا ہے کرائٹیریا، یہ بھی اتنا سخت رکھا گیا ہے کیونکہ جو ہے اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی بھی گواہی نامکمل رہی، مطلب 4 نے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، وہ کیس جو ہے پھر زانی جو ہے وہ بچ جائے گا، اور جو گواہ دینے کے لیے سامنے آئے تھے ان کو پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس لیے جو ہے گواہی، زنا کی گواہی کے لیے جانا۔ اب یہاں پر 4 مرد، ہاں یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر 4 مرد کی گواہی کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ یہاں پر 2 لوگ ملوث ہیں، ایک عورت اور ایک آدمی ہے نا، تو 4 لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، اس لیے یہاں پر 4 لوگوں کی گواہی رکھی گئی ہے۔ اگر ایک ہی ہوتا تو پھر 2 کی گواہی جو تھی وہ کافی ہوتی۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 16۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور بھی یہ کہ تم میں سے جو مرد، اب پچھلی آیت میں عورت کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا، یہاں جو ہے وہ مرد کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے کہ تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں تو انہیں کیا کرو؟ فَآذُوهُمَا، تو انہیں ایذا دو، انہیں تکلیف دو۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور وہ اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کرو ان سے، چھوڑ دو ان کو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر واللذانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں، یعنی جو ہومو سیکشولیٹی وہ ہو، تو بھی اس مطلب یہاں پر دونوں کی گنجائش ہے۔ واللذانی میں یہ بات آتی ہے کہ یا تو 2، ایک عورت ایک مرد، یا دونوں مرد یہ ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا، شروع میں سزا جو تھی یہ کہ افعازوہما، یعنی انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کہا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے، یعنی زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی، اور عورت کے لیے یہ ایکسٹرا سزا تھی کہ اسے گھر میں ساری عمر کے لیے بند رکھا جائے۔ اور دوسری سزا کے تجویز کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سزائے رجم ہے نا، ان کو رجم کر دیا جائے۔ کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو، اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، یعنی وہ ان کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا۔ پھر اس حکم کے بعد جو ہے مرد اور عورت کے لیے سورہ نور میں سزا تجویز فرمائی ہے۔
تو دیکھیے بہنوں، یہاں پر تفسیر میں جو بات لکھی گئی ہے واللذانی، یہاں جو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، آج یہ چیزیں ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ زنا میں ایک مرد اور ایک عورت ہوتا ہے، یہ ایک ہو گیا، اور ایک عمل قوم لوط، جو اس زمانے میں ہوتا تھا، مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے تھے، یا آج کل جو ایک اور وہ گروپ آ گیا لیسبینز لوگ کا، یعنی عورتیں عورتوں سے اپنی جنسی خواہش جو ہیں وہ پوری کرتی ہیں۔ تو یہ سزا جو ہے ان تینوں کے لیے ہے کہ اگر وہ پہلے شروع میں یہ تھا کہ انہیں عورتوں کو گھر میں بند رکھو، آدمیوں کو برا بھلا کہو، انہیں ذلیل کرو، یہ کہنے کے بعد پھر یہ عورتوں کو بند کرو، یہ اضافی حکم تھا۔ مگر اب جو ہے اس کے بعد سورہ نور میں یہ آیا کہ اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کر دو، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو انہیں 100 کوڑے مار کر چھوڑ دو، یہ ان کی سزا تھی۔ یعنی اگر مار پیٹ کے دوران یا اس کے بعد وہ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو ایسے لوگوں کو اور لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو سزا تھی وہ سزا انہوں نے بھر دی، اب ان کو اور لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 17 میں دیکھیے، انما التوبۃ علی اللہ، یعنی توبہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے اس کے توبہ قبول کرنا، انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ للذین یعملوا السوء، یعنی جس نے کوئی برا عمل کیا، بجہالۃ، یعنی جہالت میں، نادانی میں کسی نے اگر یہ عمل کیا، ثم یتوبون من قریب، پھر اگر جلد ہی انہوں نے توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جو ہے وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ، یعنی توبہ قبول کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے گناہ ہو گیا ہے، پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ مگر زبان سے صرف کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے غلطی ہو گئی، مجھ سے اگر غلطی ہو گئی، تو صرف زبانی کہہ دینے سے بھی وہ بات نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے چھپے ہوئے راز تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے 2 باتوں کی قید لگا دی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ جو ہے نادانی میں اس نے کیا، جہالت میں کیا، یا اگر اس سے جان بوجھ کر بھی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کو فوراً اپنے قصور کا احساس ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو وہ فوراً اسے اللہ کے حضور توبہ کرے، اور اس کے برعکس یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے قبول کر لیتا ہے۔ اور یا کوئی ایک آدمی ہے، اس سے گناہ بھی غلطی سے ہو گیا اور اللہ کے احکام پر وہ دلیر ہو گیا، یعنی اب جو ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا گناہ کر دیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ توبہ میں جان بوجھ کر تاخیر کرے گا، وہ توبہ نہیں جلدی سے توبہ نہیں کرے گا، تو ایسے پھر بعد میں اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بہنوں، ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک جو ہے وہ ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے، اور باقی پر ایک دفعہ۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص، یعنی لعنت زدہ ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ جل شانہ کے غضب میں ہوتے ہیں، اور شام کو بھی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو تم قوم عمل لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔ مطلب یہ بہت
بڑی سزا ہے بہت، اور آج کل جو ہے وہ سارے بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں نے اس کو لیگلائز کر دیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالی ہم کو یہ فرما رہے ہیں کہ جو عمل کرنے والا ہے اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے دونوں کو مار ڈالو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا ایک ٹاپک، تھوڑا سا توبہ کی تعریف اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں امام غزالی نے یہ فرمایا ہے کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب ہی نہ ہو، تو یہ کسی سے کبھی گناہ ہی نہ ہو، تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تو فرشتے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرے اور پھر ان پر اصرار کرے، میں نے کبھی اس کو شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، اور اس کو چھوڑنے کا اسے کبھی خیال بھی نہ آئے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ اور تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد تو ہوتا ہے اس سے، مگر اس کو فوراً اس پر ندامت ہوتی ہے اور آئندہ اس کو ترک کرنے کا وہ پورا ارادہ رکھتا ہے کہ اب کبھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہ یہ ہے کسنا انسان کا کام ہے۔ انسان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کی تھی۔ یعنی جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لے تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور اللہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مواخذہ نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس سے اس گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جائے گا جو گناہ اس نے کیا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ، توبتاً نصوح، اس کے تین اس کے سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو اپنی کیے ہوئے پر ندامت اور شرمساری ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہو اس کو فوراً چھوڑ دے، یہ نہیں کہ اور اس کو کبھی اس کو ریپیٹ کرنے کا پختہ ارادہ اس کے اندر ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو تلافی کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتنا وہ اس کا انکار کر سکتا ہے، جتنا اس کو چھوڑ سکتا ہے اس کو قبضے میں، یعنی جو گناہ اس سے ہو گیا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کو قضا کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وہ اس کو دے دے۔ یہ بہت سارے مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کا یہ طریقہ ہے۔ یہ سارے اگر انسان ہونے کے ناطے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو معافی طلب کرے، تو انسان کمزور ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جس سے گناہ بنسبت اس بندے کے مقابلے میں جس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو جس سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے، اور ایک بندہ ہے جس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں اس سے، مگر وہ پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے، دوڑ کر اللہ کی طرف جاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی مثال ہے کہ جیسے اگر کوئی ایک شخص ہے یا ایک ماں ہے، اس کے کئی بچے ہیں، اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ بہت نیک ہے، اس سے کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں، وہ کبھی اپنی امی کو ناراض نہیں کرتا ہے، مگر ایک بچہ جو ہے وہ اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، مگر جب اس سے غلطی ہوتی ہے امی اس کو ڈانٹتی ہیں تو وہ دوڑ کر آتا ہے، اپنی امی سے لپٹ جاتا ہے اور اب معافی مانگنے لگتا ہے۔ تو اس بچہ جس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں ممی کو یہ والا بچہ زیادہ پسند آئے گا، کیونکہ وہ بار بار لپٹ کر جاتا ہے اور اپنی ماں سے اپنے کیے ہوئے غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا بندہ زیادہ پسند ہے جس سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اور وہ پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے اور اپنے غلطی کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جنہوں نے کیے برے عمل، برا عمل کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، وہ یہاں تک برا عمل کرتے رہے کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت جو ہے وہ آ گیا، تب وہ کہتا ہے قال انی تبت الآن، تب وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یا تو آخری وقت میں توبہ کرے یا وہ کفر کی حالت میں ہی وہ مر جائے، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی موت جب آ جاتی ہے، تو جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، یعنی زندگی پر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یعنی جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی۔ تو ان لوگوں کے جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ موت کے آثار دیکھنے لگتا ہے، اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تو توبہ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے انسان اب دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور توبہ ایک عمل ہے جس کا وقت جو ہے اب گزر چکا ہے۔ تو یعنی یہاں پر دو قسم کے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ مسلمان جو ساری عمر گناہ کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دیکھیے بہنوں، ان دو آیات میں 4 قسم کی لوگوں کی توبہ کا ذکر ہوا ہے۔ ایک وہ جس نے جہالت میں گناہ کر لیا، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی، تو اللہ یہ ہے کہ ان پر اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی جنہوں نے گناہ کیا ہے جہالت میں، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہے، یا وہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمانا اپنے لیے واجب کر لیا ہے، ورنہ وہ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو قبول کرے یا نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسے لوگوں کی توبہ وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو گناہ جہالت میں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ گناہ ہے، یہ تو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، مگر اس کی سزا کیا ہے اس کے بارے میں ان کو نہیں معلوم ہے، مگر سزا معلوم ہو جانے پر وہ توبہ میں جلدی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی گناہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے اگر وہ پتہ چل گیا مگر انہوں نے توبہ کرنے میں جلدی نہیں کی، تو اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ وہ توبہ قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا۔ پھر ایک اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو عمر بھر ان کو توبہ کا خیال ہی نہیں آتا ہے، اور اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے یا موت کے آثار نظر آنے لگے تو ان کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون کی کہا تھا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تب اس نے کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، مگر کیا اس کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں ڈبو دیا۔ اور چوتھی قسم ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ گناہ کرتے کرتے کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی، مگر جب وہ مر جاتے ہیں، جب وہ اپنا انجام دیکھتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو وہ ہاتھ ملتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ واپس پلٹ کر دنیا میں نہیں بھیجتا ہے، کیونکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو آج دنیا میں بھیجوں گا نا تو آج ابھی یہ وہی عمل کرے گا جو اب تک کرتا رہا ہے، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ واپس پلٹنے کا تو خیر سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جو کیا ہوتا ہے جہنم ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں ہم لوگوں کو یہاں کتنے طرح سے لوگوں کا ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ نادانی میں اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، ایک یہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں اور اس کو توبہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں مگر پھر وہ عمل کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری ہے کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، مگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، اور آخر میں جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی وہ مر جاتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، حلال نہیں کیا گیا ہے تمہارے لیے، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ ان ترثوا النساء کرہن، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن یعنی زبردستی، تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، ولا تعضلوہن،
اور یہ ہے کہ انہیں روکے رکھو لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ، تاکہ تم حاصل کر لو کچھ مال یا کچھ سامان، ما آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین، مگر اس کے ساتھ بھی ایک شرط رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ مرتکب ہوں یا کچھ عمل فحش بفاحشۃ مبینۃ، یہاں تک کہ وہ کھلا فحش، کھلی برائی کرتے ہوئے پائی جائیں۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعاشروہن یعنی ان کے ساتھ گزر بسر کرو، بالمعروف معروف طریقے سے۔ فإن کرہتموہن، تو اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فاسا، تو ممکن ہے کہ ان تکرہوا شیئا، یعنی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوں، یعنی کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ لے لو، مگر اس میں بھی ایک شرط یہ رکھی گئی ہے، اگر وہ کھلی بد چلنی کا ارتکاب کرتے ہوئے تم کو نظر آئیں تو پھر وہ ان سے لے سکتے ہو، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ان سے مال مت لو، ان کے ساتھ اچھی طرح سے گزر بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہو۔ اب یہ جو ہے آیت نمبر اس میں ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ تو اس میں جاہلیت میں جو تھی نا عورت، اور عرب میں جاہلیت، یہ عورت کو یہ مقام کس نے دیا ہے، یہ عزت عورت کو کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ تو پہلے جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ عورت جو تھی وہ بھی ترکے کا مال سمجھی جاتی تھی، اور اس کا وارث کون ہوتا تھا؟ اس کا سوتیلا بیٹا ہوتا تھا یا میت کا بھائی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث جو ابھی یہاں پر بتائی گئی ہے اس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا، یعنی وہ بھی ترکے کا مال ہی تصور کی جاتی تھی، وہ چاہتے تو وہ خود اس سے نکاح کر لیتے تھے، یا چاہتے تو کسی اور کے نکاح میں اس کو دے دیتے تھے، اور چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی اپنے پاس، یعنی جیسی وہ ہے بیوہ کی حیثیت سے وہ اس کو اپنے پاس روک لیتے تھے۔ تو غرض جو بیوہ عورت ہوتی تھی اس پر شوہر کے وارثوں کا اختیار ہوتا تھا، عورت کے وارثوں کا اس پر کچھ بھی، یعنی اس کے میکے والوں کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ آیت اتری کہ یہ جو آیت اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یہ، اور نہ ہی اس لیے انہیں روکے رکھو کہ انہیں تم ان سے جو حق مہر یا جو بھی ہے تم کو دینا ہے یا تم نے دیا ہے تو وہ ان سے واپس لے لو۔ تو یہ گھر میں قید رکھنے کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہوئے وہ پائی جائیں تو کیا کرنا ہے، تب تو یہ عام ہے کہ تم ان کو گھر میں روک کر رکھو۔ اب یہ ہے کہ سوتیلی ماؤں کے لیے یہ حکم یہاں پر نازل ہوا گیا ہے کہ جو تمہارے باپوں کی نکاح میں تھی ان سے تم کو نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی وہ بھی کیا ہیں تو تمہاری مائیں ہی ہیں، ورنہ صرف مال ہتھیانے کے لیے عورتوں کو روکے رکھنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی عورت جب کوئی تو ویلیو تھی نہیں عورتوں کی عرب دور جاہلیت میں، مگر یہ تھا کہ مال جو ان کے پاس ہوتا تھا اسی کے لالچ میں سب لوگ جو ہے یا تو خود ہی اس سے نکاح کر لیتے تھے یا جو ہے کسی جاننے والے کے نکاح میں دے دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس جو مال ہوتا تھا اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ بیویوں سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اس کے میں درج ایک دو حدیث ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے، سب سے مکمل شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک آپ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے،
اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر حق ہے کہ یعنی عورتوں پر بھی یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن ایسے مارو کہ انہیں چوٹ نہ لگے۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں دستور کے مطابق ان کے اچھے طرح سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو۔ کھانا پینا، کپڑا، روٹی، مکان، جو کچھ ہے وہ سب کو تم کو دینا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مسلم بیوی یعنی کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ضد نہ کرے۔ اگر اس کے کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری خوبی رکھی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ہم بار بار سنتے بھی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ ہوا جو ہے وہ آدم کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ پسلی جو ہے، پسلی کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے مگر وہ سیدھا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ، یعنی وہ جتنی ٹیڑھی ہے اسی کے ساتھ اس کو جو اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ اس کو قبول کرو۔ پھر ایک اور یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور بہت سی خوبیاں رکھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری بیوی خوبصورت ہے یا تعلیم یافتہ ہے، تعلیم یافتہ تو نہیں ہے، خوبصورت ہے مگر وہ کفایت شعار ہے اور خانہ داری گھر کے کام کاج سے اچھی طرح واقف ہے، اور اگر اس کچھ حالات تنگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ناجائز مطالبات نہیں کرتی ہے، بلکہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت گزار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے۔ اب اگر مرد کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لاتا ہے اور پھر اس کے بعد کہ اس کو پسند نہیں، اس کی بہت ساری عادتیں جو ہیں اس کے پسند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ خوبصورت عورت اپنے ہسبینڈ سے بہت سارے مطالبات کر کے اس کا ناک میں دم کر دیتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی کفایت شعاری نہیں ہے، وہ مجھے کام والی بائی رکھو، جبکہ اس کے ہسبینڈ کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نوکر ملازمہ اپنے گھر میں رکھے، مگر وہ مطالبہ کر کے اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیتی ہے، تو وہ جو ہے ایسی بیوی خوبصورت تو ہے مگر وہ اس نے تمہارا جینا جو ہے وہ مشکل کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری پاس ہے، جو بھی عورت تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، اسے نبھانے کی، حسن سلوک کرنے کی حتی الامکان کوشش کرو، اور اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کے بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 20 کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہتے ہو ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو قنطارہ یعنی خزانہ بھی دیا ہوا ہے وہ گفٹ میں یا مہر میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی تم اس سے واپس نہیں لے سکتے ہو۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم اسے حاصل کرو گے، لوگے، مانگو گے، بہتاناً، اس پہ بہتان لگا کر، تو یہ جو کیا ہے وَإِسْمًا مُبِينًا، تو یہ کیا ہے، صریح گناہ ہے، کھلا گناہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو تم نے اسے خواہ ڈھیر سنبھال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اس آیت کا تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں کہ طلاق دیتے وقت عورت سے مال ہتھیانے، یعنی ایک عورت کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، یعنی تم ایک عورت کو طلاق دینا چاہتے ہو، تو یہاں مال ہتھیانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی آدمی نے اپنی بیوی کو دے چکا ہے وہ اسے ہرگز واپس نہیں لینا چاہیے۔ بیوی کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی اور شخص کو، یعنی یہ جو گفٹ کی بات آ رہی ہے یہ صرف بیوی کے بارے میں نہیں آ رہی، کسی اور شخص کو بھی اگر اس نے کوئی چیز دی ہے تو پھر وہ چیز اسے واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صدقے، اور دوسری روایت کے مطابق ہبہ مطلب کیا ہوتا ہے، تحفے، تحائف، گفٹ وغیرہ، اس کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہوتا ہے جو قے کرتا ہے، یعنی الٹی کر کے پھر اسے چاٹ لیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بہتان لگا کر تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، اور یہ بہتان اور صریح گناہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ نکاح کے وقت جب نکاح ہوتا ہے تو بھری مجلس میں نکاح ہوتا ہے، اور اس میں ان سے
اقرار کرتا ہے آدمی ساری شرائط پر اقرار کرتا ہے اور اس کو نکاح کو قبول کرتا ہے اور وہ بیوی اس کے لیے پھر جائز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا اس کے جو اس نے گفٹ کیا ہوا تھا اس میں سے کچھ چیز واپس لینا یا واپس لینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بدترین جرم ہے۔ بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو، آگے کی صورتوں میں دیکھیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو ایسے ہی واپس انہیں مت بھیج دو، بلکہ کیا کرو کہ انہیں مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ حالانکہ اگر تم نے پہلے جو کچھ بھی انہیں بہت سارا دے رکھا ہے، بہت سارا مال تم نے انہیں گفٹ کیا ہوا ہے، تو اسے واپس مت لو۔ واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے تم کو، کیونکہ تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ تم نے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ تم جو ہے خطبے میں کہا جاتی ہے یہ ساری باتیں، تو یہ ساری باتیں تم نے اقرار کر کے سمجھ کے جان بوجھ کر پھر تم نے وہ لیا تھا مگر جیسے دیکھیے آج کل کا معاشرے میں کیا رواج ہے، آج کل وہ یہ رواج ہے کہ جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، جب تک دیکھیے طلاق یہ ہے کہ طلاق جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے یہ، تو جائز تو ہے، حرام نہیں ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے آج کل کہ اگر نہیں بنی شوہر اور بیوی کا نہیں بن رہی ہے تو اس رشتے سے آزاد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ رکھا ہے کہ تم طلاق حاصل کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری گائیڈ لائنز دی ہیں کہ جب تم انہیں طلاق دو تم اچھے طریقے سے دو، بلکہ انہیں جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتے ہو تم، جو بھی وہ ہے مہر ہے یا جو بھی گفٹس وغیرہ تم نے انہیں دیے ہیں، وہ اس میں جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے قنطارن، یعنی خزانہ بھی اگر تم نے انہیں دیا ہے تو تم اسے واپس نہ لو۔ کیوں واپس نہ لو؟ کیونکہ تم نے ان کے ساتھ اتنے سال گزر بسر کی ہے، اس لیے تم کو واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ مگر آج کل معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تب لسٹ بننی شروع ہوتی ہے، لسٹ بناتے ہیں لوگ، اور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو یہ دیا تھا، اور لڑکی کے گھر والے بھی لسٹ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ سب، کیونکہ جہیز کا جو لین دین ہو رہا ہے، جہیز جو کہ ایک لعنت ہے، جہیز منع ہے اسلام میں، مگر جہیز لڑکے والے لیتے ہیں، لڑکیوں والے سے زبردستی لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تب لسٹ بننی شروع ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیا تھا، ہم نے یہ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام ہم کو اس کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم انہیں رخصت کرو تو انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرو، انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے، اور ہمیشہ اس بات سے اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ اگر تو کسی کو گفٹ دیا ہے، کسی کو تحفے میں، چاہے وہ اپنی بیوی ہے چاہے کسی اور کو دیا ہے، تو اس کو واپس لینے کا تو تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کو اتنی بری مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم نے ان سے کچھ لیا ہے تو تم ان سے کیا کرو، اگر کوئی لیتا ہے واپس تو یہ ایسا ہے جسے کتا قے کر کے چاٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم لوگوں کا۔ آگے دیکھیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے لے سکتے ہو وہ سامان، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کیسے اسے واپس لے سکتے ہو، اور البتہ جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی نکاح کے اس کے جو الفاظ ہیں اس میں پختہ عہد لیا گیا تھا اور تم نے ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، تم کیسے وہ مال جو ہے ان سے واپس کر سکتے ہو۔ اور ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں وَمَا تَنْكِحُوا، اور تم نہ نکاح کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس کے ساتھ نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک وہ جو ہیں فحش ہیں، بے شک اگر وہ فحش برائی کام کرتے ہوئے پکڑی جائیں تو یہ جو ہے کیا ہے وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ تو بہنیں دیکھیے اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے۔ تو پرانے دور جاہلیت میں سوتیلی ماں سے نکاح جو تھا وہ جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے
کہ تمہاری سوتیلی مائیں بھی ماں کے ہی مقام پر ہیں، لہٰذا انہیں ورثے کا مال سمجھنا اور زبردستی ان سے نکاح کرنا، ان کے ترکے کے وارث بن بیٹھنا، یہ سب باتیں انتہائی شرمناک ہیں اور قابل مذمت ہیں، یعنی ان کو برا سمجھنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کو برا سمجھو اس کو، اس طرح کا جو نکاح ہوتا ہے وہ۔ مگر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ جو نکاح اس حکم کے آنے سے پہلے تک تم کر چکے ہو، وہ ان کو وہ نہیں، اب وہ انویلڈ نہیں ہو جائیں گے، وہ نکاح جو ہے وہ قائم رہیں گے، انہیں کل عدم قرار نہیں دیا جائے گا، نہ ان سے پیدا ہونے والی جو اولاد پیدا ہوئی ہے ان کو کوئی اور ناجائز اولاد جو ہے انہیں نہیں سمجھا جائے گا، اور وراثت کے جو احکام ہے وہ ان پر بھی لاگو ہوں گے، لیکن اب جو یہ حکم آ گیا ہے اس کے بعد تم اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کچھ بری کام جو اس میں ہوتے تھے، دور جاہلیت میں ہوتے تھے، ان سے جو ہے انسانوں کو روکا گیا ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم جو تھا وہ یہ تھا کہ مرد عورتوں کی جان اور مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے۔ عورت جس کے نکاح میں آ گئی وہ اس کی جان کو بھی اپنے ملک سمجھ، یعنی وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے وارث جس طرح اس کے چھوڑے ہوئے مال کے وارث ہوتے تھے اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی بھی وارث اور مالک مانی جاتی تھی، یعنی وہ چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح اس آدمی سے کر دیں، یا شوہر جو ہے اس کا جو لڑکا ہوتا تھا جو دوسری بیوی سے ہوتا تھا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا تھا۔ اور جب عورت کی جان ہی اپنی ملک سمجھ لی گئی تھی تو مال تو خیر اس کا مال کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے، اس میں ایک بنیادی غلطی کے نتیجے پر عورتوں پر طرح طرح کے مظالم جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ مطلب ایک ظلم یہ تھا کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملا ہے یا اس کے میکے والوں کی طرف سے اسے تحفے کے طور پر ملا ہے، بیچاری عورت ان سب چیزوں سے محروم اور بے تعلق ہو جاتی تھی، اور سارا مال جو ہے وہ سسرال والے اس کا ہضم کر لیتے تھے۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصے کا مال پر اگر قبضہ کر ہی لیا تو مرد جو ہے اس کو نکاح کر لیتے تھے اس سے، اور اس کو روک لیتے تھے، اور یہ تاکہ وہ مال جو ہے اس کا باہر نہ جانے پائے، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ یہیں مر جائے اور وہ جو مال ہے اس کا وہ ان کے قبضے میں آ جائے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا قصور نہ ہونے کے باوجود صرف یہ کہ اگر وہ شوہر کو پسند نہیں ہوتی تو شوہر جو ہے اس سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا تھا، مگر اسے طلاق بھی نہیں دیتا تھا، اسے چھٹکارا بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کیوں کہ یہ جو ہے اس کا زیور ہے اور حق مہر جو ہے جو اسے دے چکا ہے وہ اس کو واپس کر دے، اور اگر وہ نہیں دیا تو معاف کر دے، تب اگر اس نے نہیں دیا ہے شوہر نے تو وہ اس کو معاف کر دے، تب اسے آزادی ملے گی، اور اگر اس نے نہیں دیا تو وہ آزادی اسے نہیں ملے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ شوہر طلاق بھی دے دیتا تھا پھر بھی اپنی مطلقہ بیوی کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تھا، تاکہ وہ مجبور ہو جائے اور جو اس نے مہر دیا ہے یا جو بھی اس نے زیور اس کو شادی کے ٹائم پہ چڑھایا تھا وہ اس کا واپس کر دے۔ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر مر گیا اور اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے تھے یا جاہلانہ آر کی طرح سے اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے تھے، یہ بھی بہت عام تھا کہ شوہر کا جو دوسرا اس کا بھائی، شوہر کا بھائی یا شوہر کا بیٹا، وہ لوگ اس سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی کوئی اس کا رشتہ دار ہوتا تھا وہ اس کے اوپر چادر ڈال دیتا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری برائیاں تھیں، عام تھیں، اور یہ عورت پر ظلم تھا۔ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو ان ساری برائیوں سے اسلامی معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا اور عورت کو ایک عزت کا مقام ملا۔ آج کا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا وہ ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں یا آپ جو سن رہے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہر وہ نیک کام کر رہے ہیں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی گناہ ہم سے نادانی میں غلطی میں جانے انجانے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دن میں 100 بار جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم کو بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جانے انجانے جو ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم کو اس پر ڈھیٹ نہیں بن جانا ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جھٹ سے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عمل ایسے کر دے اللہ تعالیٰ جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں قرآن ختم کرنے کی دعا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔